بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر رحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب فرقان گوہر صاحب۔ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آج ہم گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں کربلا کا سانحہ رونما ہوا، وہ سانحہ کہ جو سارے زمانوں پہ محیط ہے اور اس انداز میں جاویداں ہو گیا ہے کہ 1400 سال سے اس واقعے کا مسلسل تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور کربلا اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کی فرد سے لے کے اقوام تک سب لوگ مختلف تفسیریں کرتے نظر آتے ہیں، اور کربلا سے امام عالی مقام کی تعلیمات سے روشنی لیتے نظر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم جو گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آج ہم حافظ صاحب جو مقتل نگاری کی روایت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کربلا کا واقعہ جو ہے یا سانحہ جو ہے وہ زمانوں سے جو ہے آگے کی چیز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ تاریخ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تاریخ آپ نے پڑھی ہے، کتنے لامحالہ سانحات ہوئے، لیکن جو جاویدانی اس سانحے کو ملی ہے، اس واقعے کو ملی ہے، وہ ہمیں دوسرے واقعات میں نظر نہیں آتی۔ پہلے تو یہ فرمائیں کہ مقتل نگاری کی روایت کیا ہے اور اس حوالے سے کیا کیا کام ہوئے، اور خود مقتل نگاری ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتل نگاری در حقیقت صدر اسلام سے چلنے والی ایک تاریخ نگاری کی ہی ذیلی قسم ہے، جس میں ایک شخص جسے قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا اسلامی اصطلاح میں شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، اس کے اوپر اس کے مختلف زاویوں سے اس کے قاتل کا ذکر اور اس کے قتل کی داستان اور رودات کا جو تذکرہ ہے اس کو مقتل کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اس رودات کا جو تذکرہ ہے اس میں اب مختلف تذکرے مختلف طریقوں سے، مثلا حجر ابن ادی ایک شخصیت ہے، تاریخی شخصیت ہے، اس کو امویوں کی ابتدائی زمانے میں قتل کر دیا گیا اور بڑی بے دردی سے مار دیا گیا، تو خود مقتل حجر ابن ادی بھی موجود ہے اور لکھی گئی اس زمانے میں۔ اسی طرح مقتل عثمان، مقتل عمر، مقتل امام حسین علیہ السلام، مقتل علی علیہ السلام، یہ ساری مقاتل ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ یہ روایت یعنی ابتدا سے رہی ہے مسلمانوں نے، لیکن اس کے بعد ہم آ کے دیکھتے ہیں سانحہ کربلا کے بعد یعنی مقتل نگاری جو ہے وہ تقریباً مخصوص ہو جاتی ہے کربلا کے ساتھ، کربلا میں، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ سب نے اس کے اوپر اتنی توجہ دی کہ گویا کہ مقتل کا نام جو ہے وہ جڑ جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اور اس واقعے کے ساتھ، یعنی کربلا کے ساتھ۔ تو ہم جب مقتل کا تذکرہ کرتے ہیں تو گویا ایسے لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہیں سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ جب ہم مقتل کی بات کرتے ہیں، وہی ہم مراد سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت لیتے ہیں، تو ہمیں دیکھیں اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے اس واقعے میں، وہ تو بعد میں نہیں تھے، تو اس روایت کو یا اس واقعے کی جزیات کو ہمیں کہاں سے لینا چاہیے؟ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں گھڑی اور وہ اس کے نام پہ بیان کر دیں کہ جناب یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس کے یعنی آپ ایک پیور چیز کو لینے کے لیے کس چیز کی طرف رجوع کریں گے اور اس کا معیار کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کون سی روایت مستند ہے یا کون سی کتاب مستند ہے؟ ہم لامحالہ ظاہر کتاب سے لیں گے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ فلاں نے کہہ دیا، 1000 سال بعد کہہ دیا کہ یہ ہوا تھا، تو اس کی بات پہ تو ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مکتوب مقاتل کا تعلق ہے تو دیکھیں، ایک حکومتی روایت ہوتی ہے، رسمی طور پہ مثلا ایک روایت جاری ہوتی ہے کہ یہ داستان یوں رقم ہوئی، ایسی کوئی روایت ہمیں کربلا کے بارے میں نہیں ملتی کہ ایک حکومت کی طرف سے ایک بیانیہ آیا ہو۔
ہاں ہمیں ایسے مقاتل ملتے ہیں جس میں اموی تبار یا اموی جو ان کے طرفدار تھے، ان لوگوں کی جو روایت ہاں، موجود جیسے ہے۔ کہ ابن سعد کی جو مقتل ہے، اگر اس کی توفیق ہوئی تو ہم وہاں پہ تذکرہ کریں گے کہ کچھ ایسی ہے کہ جو طرفدار ہیں یا تمایلات رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی مقتل لکھی گئی۔ دوسرے ہمیں مثلاً خود وارثان عاشورہ ہیں، مثلاً وارثان اصلی جو بنی ہاشم ہیں، ان کی طرف سے بھی مکتوب کوئی ایسا منظم سلسلہ نہیں ملتا۔ ایک دو روایات ہیں جو لیکن وہ ایک شاید مثلاً اتھینٹک نہیں ہے۔ ایک دو روایات ہیں، عمار دہنی کی روایت ہے، یا جو مثلاً شیخ صدوق نے جو روایت نقل کی امام صادق علیہ السلام سے، عمار دہنی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، وہ روایات بھی پختہ نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر بھی ہمیں ایسے جھول نظر آتے ہیں اور وہ چیزیں۔ سب سے جو مستند روایت ہے مقتل کی، وہ ابو مخنف کی روایت ہے۔ ابو مخنف کون ہے؟ ابو مخنف اواخر صدی اول، یعنی پہلی جو صدی ہے اس کے آخر میں متولد ہوا، یعنی تقریباً 90s میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 158 میں وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ تو گویا کہ وہ دوسری صدی کا تاریخ نگار ہے۔ اور دوسری صدی آپ کو معلوم ہے کہ دوسری صدی کی جو روایت ہے یا پہلی صدی کے اواخر کی جو روایت ہے وہ ایک شفاہی روایت ہے، جو نقل باللفظ یعنی کہ مفہوم ہے، اور جو الفاظ ہیں وہ دہان بے دہان نقل ہو رہے ہیں اور شفاہی طور پہ نقل ہو رہے ہیں، اور مکتوب قسم کی روایت نہیں ہے۔ اور خود اس حوالے سے کہ خود ابو مخنف جو ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ عراقی مکتب کا مؤسس اور پایہ گزار مانا جاتا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے کہ عراق میں جو تاریخی مکتب ہے اس کی بنیادیں جو ہے وہ ابو مخنف جیسے لوگوں نے رکھی ہیں، اور یہ ایک مانا ہوا پروفیشنل تاریخ نویس ہے، اور بہت سی کتابیں اس کی مثلا مختلف واقعات پہ تھیں جو مثلا انہوں بدقسمتی نے کے ساتھ جو ہے وہ موجود نہیں۔ انہوں نے ثقیفہ کے اوپر لکھا، انہوں نے جو ہے وہ ردہ کے واقعات لکھے، انہوں نے مقتل حجر بن عدی لکھی، انہوں نے مقتل عثمان لکھی، انہوں نے مقتل علی علیہ السلام لکھی، انہوں نے مقتل امام حسین علیہ السلام، تو یہ سارے مقاتل انہوں نے لکھے، اور بہت سے دیگر واقعات، اور اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ طبری جیسے مورخین، اور اسی طرح ہمارے شیعہ میں شیخ مفید جیسے کٹر جو ہے متکلمین نے بھی ان کی روایت کو لینے سے گریز نہیں کیا۔ اور دوسری طرف سے ہمیں مثلا اخبار الطوال ہو، مقاتل الطالبین ہو، جتنے بھی مورخین ہیں وہ سب اسی کے جو ہے وہ مدیون نظر آتے ہیں اور انہی سے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو فقدان تھا، ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے میں، واقعہ کربلا میں جو لوگ موجود تھے، ایک یہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ سینہ بسینہ کچھ لوگوں سے جو موجود تھے ان کے ساتھ مثلا چلی آ رہی تھی، پھر یہ کہ تیسرے نمبر پہ آ کے کچھ لوگوں نے لکھا، جن لوگوں نے لکھا ان میں سے پہلے جو ہے مورخ جو ہیں یا کیا نام ہے مقتل نویس جو ہیں وہ ابو مخنف ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روایت یا ان کا جو مقتل ہے، ایک تو سب نے اس سے لیا، اور یہ اتھینٹک ترین یا معتبر ترین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور مفصل ترین۔ البتہ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وہ جو ہم نے فقدان ذکر کیے، ان فقدانات کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے ان کے مقتل کو ترجیح دیں گے۔ ایک اور نقطہ جو مقتل ابی مخنف میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مقتل ابی مخنف بے طرف انداز میں روایات کو دیکھتی ہے اور نقل کرتی ہے، یعنی اس میں طرفداری کم ملتی ہے، مخالف روایات نقل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو دو اہم منبع ہیں، دو اہم مستند ہیں جس کے اوپر مقتل ابی مخنف تکیہ اور بھروسہ کرتا ہے، بیس کرتا ہے۔ ایک جناب رباب کا غلام ہے عقبہ بن سمعان، اس کی روایت کو مقتل ابی مخنف بہت زیادہ اتھینٹک اور اہمیت دیتا ہے اور اس کو نقل کرتا ہے۔ اور دوسرے جو ہے دوسری طرف سے حمید بن مسلم ہے جو ادھر لشکر عمر سعد میں تھا، اور وہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ مثلاً ایک طرح کا راوی تھا، اور ایک طرح سے وہ پرانے زمانے میں جو اخبار شناس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی قسم کا آدمی تھا، اور وہ آیا ہی اسی لیے تھا، ظاہراً اس کا کوئی تلوار وغیرہ سے کام لینا دینا نہیں تھا، وہ باتیں نقل کرتا تھا۔
تو اس زیادہ تر جو ابو مخنف نے روایت کیا ہے وہ ان سے کیا ہے، البتہ ائمہ علیہ السلام سے بھی اس نے بعض روایات کو نقل کیا۔ یعنی اس واقعے میں دو فریق ہیں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے، ایک طرف جو ہے وہ یزید کا جو ہے وہ لشکر ہے۔ جی تو ایک طرف جو کیا نام ہے حمید بن مسلم ہے اس گروہ سے، جی، ٹھیک ہے، اس کی جزیات کا ظاہر ہے اس کو پتہ ہے، اور 20 یعنی 22 اور دونوں بھی میں ہیں، جی 20 22 اور اور بھی بھی ہیں، ہیں، لیکن ان دونوں پہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ بیس جو ہے اس کی جو روایت ہے وہ ان دونوں پہ کرتی ہے، ان دونوں کو زیادہ اہمیت دی ہے ابی مخنف نے۔ اب ہم روش پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو گزارش کی ہے یا یہ جو واقعہ کربلا کو پہنچایا ہے، اور دوسرے لفظوں میں آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو اتھینٹک قسم کے تبری جیسے مورخین تھے، انہوں نے بھی آ کے ابی مخنف سے جو ہے مقتل کو لیا، جی اور اس کے بعد جتنے بھی آئے ہیں سب نے اسی کو ادامہ دیا۔ تو ان کی روش کو یا انہوں نے ایک تو کس یہ ہے انداز کہ میں یہ جی جمع یہ آوری کی؟ محدثین کی روش جو تھی نا، جی پہلے صدی سے محدثین نے ایک روش جو ہے وہ حدثنا اور راوی اور مروی ان اور کہاں سے میں لے رہا ہوں، میرا منبع کیا ہے، اس کا ذکر کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہتے تھے کہ میں نے ایک آدمی سے سنا، وہ سنے تو کون ہے، ہاں کہاں سے آیا تھا، کیا اس کی شخصیت ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ آج کل بہت سی ایسی چیزیں نقل ہوتی ہیں، لیکن مورخین کی ایک جو پہلی ابتدائی مورخین کی روش جو ہے وہ جو محدثین کے اس پہ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ نقل کرتے تھے کہ میں نے محدثین کی کہاں سے۔ طرح ہاں، بعد سارے میں حوالوں کا ساتھ ذکر جو کرتے بعد تھے۔ میں مورخین آئے جیسے بلازری ہیں، تو وہ ترکیبی روش سے انہوں نے استفادہ کیا۔ مثلاً قالو کے لفظ کے وہ زیادہ قائل رہے۔ مثلاً وہ کوئی نام کہتے ذکر نہیں کیا، تھے کہا کہ فلاں۔ ان لوگوں نے کہا، قالو یعنی ایک گروپ ہے یا ایک جو ہے وہ ٹیم ہے یا کچھ لوگ ہیں جن کے روایت کا میں جو ہے وہ مانتا ہوں، ان کو مستند مانتا ہوں اور میں ان کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں۔ لیکن جو ابتدائی مورخین ہیں انہوں نے افراد کا نام ذکر کیا، بھائی فلاں نے بتایا مجھے، اور یہ طریقہ تھا ان کا، اور اس میں نے بتایا کہ بے طرف انداز میں ذکر کیا، حتیٰ کہ القاب کے جو ذکر ہیں اس کو بھی وہ زیادہ نہیں کرتے تھے، مثلاً بڑھا چڑھا کے بیان کرنا یا مثلاً لانتے بھیجنا طرف مقابل پہ، نہ ایسا ان کا رویہ نہیں تھا کہ مثلاً جو ہے وہ ایک خاص انداز جو مورخ کا ہوتا ہے کہ اپنا واقعہ نقل کرنا ہے، اور اس میں اگر دو روایتیں ہیں تو وہ دونوں طرف لے آتے ہیں۔ اس میں وہی مشہور روایت جو ہے امام حسین علیہ السلام کے مذاکرات والی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ ایک روایت اسی زمانے میں چل پڑی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ عمر سعد کو ان مذاکرات کے درمیان کہتے ہیں کہ میں یزید سے ملنے کا جو ہے وہ خواہش مند ہوں، اور مجھے جانے دو اور میں وہاں جا کے بات کروں گا۔ تو اسی میں عقبہ بن سمان جو غلام جناب رباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسی کوئی پیشنہاد نہیں دی، اور امام نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ سرزمین خدا میں جانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا کچھ ہوگا، یمن کی طرف یا دوسرے سرزمینوں کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ مختلف قسم کی جو روایات ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ کو وہاں پہ ملتا ہے۔ اور آج جو ہے وہ اخیری، یعنی کیونکہ یہ مقتل اس کی 107-8 روایتیں طبری نے نقل کی جو مفصل ترین ہے، اس کے بعد شیخ مفید نے اپنی الارشاد میں، اور باقی جو مورخین ہیں اسی طرح طبرسی نے بھی اپنی اعلام الورا جو ان کی سیرت کی کتاب ہے اس میں انہوں نے نقل کیا ہے اور اس کو موثق روایات میں ذکر کیا ہے۔ اخیراً جو ہے وہ ایران میں بھی اس کے اوپر کام ہوا ہے، اور وقات الطف کے نام سے یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، اور اس کو تبری سے اخذ کر کے باقی جو مورخین ہیں ان کی روایات کو نیچے حاشیے میں لکھ کر جو ہے یہ ہوا ہے، اور اس کا میرے خیال میں اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ جی اب تک کی گفتگو کا ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس معیار موجود ہیں ایک واقعہ کے اتھینٹک ہونے کے یا ایک مورخ کے اتھینٹک ہونے کے، اس پہ تقریباً جو ہے وہ ابی مخنف پورا اترتے ہیں، اور ان کی روایت ہی یا ان کا مقتل ہی جو ہے وہ معتبر مانا جائے گا۔ اچھا، اب جب ابی مخنف کی بات ہوتی ہے تو اس میں کیونکہ بحث چل پڑتی ہے دو فرقے کی بنیاد پہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں تھے، لیکن وہ جو نقطہ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک مورخ جو غیر جانبدار ہوتا ہے، جس کو غرض نہیں ہے، اس کو غرض صرف یہ ہے کہ واقعہ کس طرح ہو، حقیقت اس نے نقل کرنی، ٹھیک ہے، اس نے اپنے جو ہے جذبات یا اس میں وہ نہیں ڈالے،
اس نے کہا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا، اس کو نقل، اس پہ وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا. تو اس میں جو شیعہ سنی کی بحث ہے اس میں نتیجہ کیا ہے کہ بالآخر ابو مخرف جو ہے، کیونکہ شخصیت شناسی بھی ضروری ہمارے ہے. ہاں مورخین تقریباً بے طرف ترین لوگ ہیں، یعنی اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت سے جو مثلا کلام تو ویسے ہی خاص کلام کا تو ہے ہی کہ آپ نے فلاں کا دفاع کرنا ہاں، ہے، فلاں کا دفاع کرنا ہے. کلام میں تو بہت زیادہ یہ مسئلہ چلتا ہے اس کا کہ تو ہدف ہی یہی ہے نا خاص کہ ہے. جی جی. لیکن اس میں محدث بھی ایسے ہی ہیں، حدیث میں بھی بہت ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ مثلا ایسی اصطلاحات ملتی ہیں، دوسرے کو رافضیون خبیث کے عناوین بھی دیے جاتے ہیں، دوسرے فرقے والوں کو مثلا مخالف کو جو ہے وہ اس طرح سے مطعون کیا جاتا ہے. مورخ بچ جاتا ہے رہ کہ جو بہت کم متہم ہوتا ہے، لیکن اخیراً دیکھا گیا ہے کہ خصوصاً جو خاص طبقات ہیں، اب ان کا نام بھی لے لیا جائے، یا مثلا جو سلفی طبقہ ہے زیادہ تر، وہ ایسے کرتے ہیں کہ زیادہ تر وہ متہم کرتے ہیں، مثلا جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شیعہ ہے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ طبری کو بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کی تہمتیں، جبکہ طبری تو ایسا نہیں ہے. تو ہاں، ایسے جو مورخ ہیں، بلازری مثلا، بلازری جو ہے وہ یا یعقوبی ہیں، تو ان میں تشیع اس معنی میں کہ ایک تو یہ عراقی ہیں، سیدھی سی بات ہے، شامی نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ کوفی ہیں اور عراقی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اموی کے طرفدار نہیں ہیں، بنی امیہ کے طرفدار، اموی نہیں ہیں، تمایلات اموی ان میں نہیں. اس معنی میں اگر کہا جائے یہ شیعہ ہیں یعنی محب اہل بیت ہیں، تو یہ مطلب تو نہیں ہے نا. کوفہ میں بہت سارے لوگ شیعہ نہیں تھے لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. جی، اس معنی میں بھی چونکہ تاریخ میں اس معنی میں بھی شیعہ کا اطلاق ہوا ہے، اور وہ اعتقادی شیعہ نہیں تھے. ہاں، اعتقادی طور پہ ہے کہ ثابت وہ نہیں. جس طرح کا وہ کہا جاتا ہے نا، اس دور کے آپ جتنے بھی جن لوگوں کو شیعہ کا الزام لگایا گیا جو شیعہ نہیں تھے، جی، ان کے لیے لفظ جو ہے مخالفین کی طرف سے رافضی کا استعمال ہوتا تھا. تو ان کے لیے کچھ ایسا استعمال ہوا ہے؟ ظاہر نہیں ہوا. اب میرے ذہن میں نہیں. ہاں. تو میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو ہماری کافی ہے. ہم نے صرف جو ہے وہ ابھی یہ بات رہ گئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ابی مخنف کی روایت کن پہلوؤں پر مشتمل ہے، اور ہاں، ابی مخنف کی روایت میں کیا خلا ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور کون سی چیزوں کو، اس کے جو ہمیں موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے کہ ابی مخنف کی جو مقتل کی روایت ہے وہ کن چیزوں کو شامل ہے، کن چیزوں کو شامل نہیں ہے، اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، تفصیل اسے موجود ہے، اور کون سی چیزوں کی تفصیل موجود ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. میرا خیال اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.